نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا هل أتى على الإنسان حين من الدهر یقیناً آیا انسان پر ایک زمانہ لم یکن شیئا مذکورا کہ نہ تھا وہ قابل ذکر چیز انا خلقنا الانسان من نطفہ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے امشاج نبتلیہ جو ملا جلا تھا جس کو ہم پلٹتے رہے فجعلناہ سمیعا بصیرا پھر ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا دیکھنے والا انا ہدیناہ السبیل بے شک ہم نے رہنمائی کی اس کی راستے کی طرف اما شاکرا و اما کفورا یا تو شکر گزار بنے یا پھر ناشکرہ بنے انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا بے شک ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدہر اور سورۃ الانسان، اس کا ماقبل کے ساتھ ربط اور پہلی آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر گزشتہ درس میں ہم نے بیان کر دی ہے کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزر گیا کہ یہ قابل تذکرہ چیز نہ تھا۔ اس کے بعد آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو کیسے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کیسے فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ سورۃ الطارق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے اپنے وجود پر، اور اس کا وجود اللہ کی معرفت اور اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کے وجود کے ایک ایک حصے میں رب کی معرفت کے سبق موجود ہیں۔ فرماتے ہیں خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلتے ہوئے قطرے سے پیدا کیا گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے صلب، پیٹھ اور چھاتی سے نکالا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کاریگری فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنا کر
अशरफुल मखलूक़ात बनाया। फरमाते हैं इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज नबतलीह। नबतलीह का माना हम उसको उलट पुलट करते रहे, यानी मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़ारते रहे। कभी तो वो नुत्फ़ा था, कभी फिर वो लोथड़ा बना, कभी फिर वो बोटी बनी, कभी वो हड्डी बनी, कभी उस पर गोश्त चढ़ाया गया। ये जो मुख्तलिफ़ मराहिल थे, नबतलीह से ये मुराद है। या नबतलीह से मुराद ये है कि हमने इंसान को आज़माइश के लिए बनाया, हम उसको आज़माते हैं। ये वजूद हमने जो दिया है ये आज़माइश के लिए दिया है। जैसे सूरह मुल्क में अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत व हयात का निज़ाम इसलिए बनाया ताकि हम ये आज़माएं कि तुम में अच्छे अमल करने वाला कौन है। बारकफ अल्लाह फरमाते हैं इंसान अपनी तख्लीक पर गौर कर, और तख्लीक इंसानियत पर गौर करना इतना ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली वही के अंदर इसका ज़िक्र फरमाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। पहली वही में फरमाया अपने रब का नाम लेकर पढ़ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। तो यानी अपनी वजूद पर अगर बंदा गौर करे, इसलिए फरमाया कि मन आरिफ़ नफ्सहु फ़क़द आरिफ़ रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने मालिक को भी पहचान लिया, अपने रब को पहचान लिया। कुरान में दूसरे मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। क्या तुमने अपनी जान में कभी गौर व फ़िक्र नहीं किया। इसीलिए शायर कहते हैं वजूद तू पुरा ज़रफ़ा किताबस। तेरा जो वजूद है ना, ये रब की मार्फत की पूरी किताब है। और जैसे किताब में अबवाब होते हैं, फिर उनमें औराक होते हैं, उन औराक के अंदर बंदा मुताला करता है। रब कहता है ये तेरा जो वजूद है ये मेरी मार्फत और मेरी पहचान की पूरी किताब है। एक एक हिस्से पर गौर कर, तुझे मेरी कुदरत नज़र आ जाएगी। फरमाते हैं इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नबतलीह फ़जअलनाहु समीअम बसीरा। फिर हमने उसको सुनने वाला, देखने वाला बनाया। इंसान की बुनियाद तो मिट्टी से चली। अब मिट्टी वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने मिट्टी से बनाया। इसमें सुनने की ताकत कहाँ से आ गई, इसमें देखने की ताकत कहाँ से आ गई। अल्लाह फरमाते हैं ये मेरी कुदरत की निशानी नहीं तो और क्या चीज़ है। तुम्हारे इस मिट्टी के वजूद के अंदर जिसकी बुनियाद और जिसको आगे हमने नुत्फ़े से बनाया, उसके अंदर सुनने की ताकत, उसके अंदर देखने की ताकत डालने वाला तुम्हारा अल्लाह है। आगे अल्लाह फरमाते हैं ऐ इंसान तुम्हें नुत्फ़े से तो हमने बनाया, और इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। फिर हमने उसकी रहनुमाई की, उसके लिए हिदायत का इंतज़ाम फरमाया। हिदायत के चूँकि कई मानी हैं, अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि यहाँ पर कौन सा माना है मुराद है। एक तो वो हिदायत है कि जो अल्लाह ताला ने हर एक मखलूक को दी है। आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, सूरत ताहा में अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया, सुम्मा हदा, फिर उसको हिदायत दी, यानी उसकी रहनुमाई फरमाई। इंसान तो इंसान है, जानवरों के बच्चों को भी अल्लाह ताला ने रहन सहन के तरीके सिखाए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने अल्लाह की कुदरत को पहचाना अंडे को देखकर। अंडा क्या है? फरमाते एक बंद कमरा है जिसके अंदर हवा के जाने का रास्ता भी कोई नहीं, रोशनी का सुराख भी कोई नहीं है, मुकम्मल तौर पर बंद है। अचानक वो एक तरफ से फट जाता है, एक दीवार उसकी गिर जाती है, उसमें से एक जानदार बरामद होता है जिसकी आंखें भी हैं, जिसकी चोंच भी है, जिसके अंदर सांस का निज़ाम भी है, खाने पीने और हज़म का निज़ाम भी है, जिसके अंदर पूरा सिस्टम मौजूद है। और वो ये भी जानता है
کہ ماں کے پروں کے نیچے میرے لیے امن ہے، اور اسی طرح چیل اور بلی کو دیکھ کر وہ بھاگتا ہے، یعنی دوست کو بھی پہچانتا ہے، دشمن کو بھی پہچانتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے کہا اتنے بند کمرے میں جس میں ہوا کے جانے کا بھی کوئی تصور نہیں تھا، جس میں روشنی کا کوئی تصور نہیں تھا، ایک تو اتنی خوبصورت کاریگری کس نے کی ہے، اور پھر اتنی اس کی رہنمائی کس نے کی ہے؟ تو میں نے کہا یہ وہی بات ہے جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، جس نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ اس چوزے کو اس انڈے کے بند خول کے اندر پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اس کو یہ سارے سبق سکھانے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ایک تو یہ ہدایت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، اور پھر انا ہدینا السبیل، ہم نے اس کی رہنمائی کی راستے کی طرف، جو اس کی ضرورت تھی، جو اس وقت اس کو خوراک کی ضرورت تھی وہ مہیا کی، اور اس کے کھانے پینے کا راستہ اور طریقہ بھی سمجھایا۔ چھوٹا بچے کو ظاہر کسی بڑے سے بڑے آدمی پڑھانے والا بھی نہیں سکھا سکتا کہ اس نے کیسے چوسنا ہے، کیسے دودھ پینا ہے، یہ سکھانے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو انا ہدینا السبیل، جیسا کہ ہر جاندار کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، ایسے ہی انسان کے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ ہدایت کے اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں کئی معنی ہیں، لیکن وہ تب چونکہ یہاں پہ مراد نہیں ہے، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے ثابت قدمی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو محنت کرتے ہیں ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں، یعنی ان کو سیدھے راہ پہ ثابت قدمی نصیب فرماتے ہیں۔ ہدایت کا معنی شریعت ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، جو دین شریعت اللہ نے دیا ہے نا، یہی ہدایت ہے، یعنی یہی سچا دین ہے۔ ہدایت کا معنی کتاب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، یعنی میری کتاب آئے گی۔ ہدایت کا معنی داعی، دعوت دینے والا، انبیاء اور انبیاء کے وارث، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کی طرف ایک ہادی، ایک ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا بھیجا۔ اسی طرح ہدایت کا معنی معرفت، وبالنجم ہم یہتدون، ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں۔ ہدایت کا معنی توبہ، انا ہدنا الیک، یا اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ ان تمام اقسام میں، تمام معنی میں ہدایت عامہ وہی ہے اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، جو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے بعد اپنی ہر مخلوق کو عطا فرمائی، یعنی اس کے رہن سہن کے طریقے، اس کی زندگی کے سارے ضابطے اور اصول، اور اس کو خوراک حاصل کرنے کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے سمجھا ہے۔ الحمدللہ۔ تو بارگاہ فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کی راستے کی طرف رہنمائی کی، اور وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی چیز وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ارشاد باری تعالی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن ہے نا یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، اللہ فرماتے ہیں یہ عربی قرآن، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، اس کے اندر کوئی کجی نہیں، یہ لوگوں کو تقوی کا درس دیتا ہے اور اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب قرآن کریم یہ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے بھیجی ہے۔ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے رہنمائی کی انسان کی سیدھے راستے کی طرف، اما شاکرا و اما کفورا، اب آگے انسان کی مرضی، وہ یا تو شکر گزار بنے یا پھر ناشکرہ بنے، انکار کرنے والا بنے۔ شکر گزاری پر بڑے انعامات ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید،
اے میرے بندو اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا، اور اگر تم ناشکری اور انکار کرو گے ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید اور بڑا سخت ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ فرماتے ہیں اے میرے پروردگار مجھے یہ ہمت اور توفیق دے تاکہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کوئی لقمہ کھاتا ہے یا پانی کا گھونٹ پیتا ہے، کھانے اور پانی کے بعد جب اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، باغ کے اندر ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے، پانی پیا، کھجوریں کھائیں اور گوشت کے ساتھ روٹی کھائی۔ پھر آپ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہی تو نعمتیں ہیں نا جن کے بارے میں کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں حساب دینا ہوگا اور جواب دینا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے ایک مقام پہ فرمایا 360 جوڑ اللہ نے انسان کے وجود میں بنائے ہیں، انسان کو چاہیے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرے۔ اب ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کیسے کرے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی تو وسعت ہمارے پاس نہیں، اتنا تو مال پیسہ نہیں کہ 360 جوڑ میں سے ہر جوڑ کے بدلے میں روزانہ صدقہ دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے ساتھ تھوڑا بہت تعاون کر دینا بھی صدقہ ہے، بھولے بھٹکے کو سیدھے راستے پہ چلا دینا بھی صدقہ ہے، راستے میں کانٹا یا کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اگر کوئی آدمی سواری پہ سوار ہو رہا ہے اس کو ہاتھ پکڑ کے بٹھا دینا بھی صدقہ ہے، سامان رکھوا دینا بھی صدقہ ہے۔ جو جتنا بھی نیکی کا کام کرے، حکم کرے نیکی کا، یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے منع کرے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اپنے ڈول میں سے کسی کے ڈول میں پانی ڈال دے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور فرمایا چاش کی 2 رکعت نماز پڑھ لینا یہ پورے بدن کا صدقہ ہے۔ اما شاکرن، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمتیں تو تمہیں دی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم شکر گزار بنتے ہو او کفورا، یا پھر انکار کرتے ہو ناشکرے بن جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 باتیں ذکر کی، یا شکر گزار یا ناشکرا۔ ناشکرا انسان جو ہوتا ہے اس پر پھر اللہ شکوہ کرتے ہیں قرآن میں، فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ فرماتے ہیں قتل الانسان، اے انسان تو برباد ہو جا، ما اکفر فعل تعجب کا صیغہ، کتنا بڑا تو ناشکرا ہے، کتنا بڑا ناشکرا ہے، اتنی بات نہیں سوچتا۔ من ای شیء خلق، اللہ نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا اسی بات پہ سوچ لیتا، کبھی اللہ کی ناشکری نہ کرتا۔ من نطفۃ خلقہ فقدر، اللہ نے نطفے سے تجھے بنایا، کتنی شان عطا فرمائی، تو اس اللہ کا ناشکرا بن گیا۔ اے انسان برباد ہو جا، تو کتنا ناشکرا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو حکومت عطا فرمائی، ناشکری کی اور بغاوت کی، اللہ نے غرق کیا۔ قارون کو مال عطا کیا، مال کے اندر بغاوت میں چلا گیا اور انکار کیا، اللہ نے برباد کر دیا۔ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، جب ناشکری کی تو اللہ نے عذاب بنا دیا۔ اچھا آپ غور کریں، اللہ کی نعمت ان کے لیے عذاب بن گئی جب ناشکری کی۔ تو یہ ہوا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اگر ہوا رک جائے انسان سانس نہیں لے سکتا، لیکن قوم عاد نے جب اللہ کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے اسی ہوا کو تیز کر کے ان پر مسلط کر دیا، جو نعمت تھی وہ ان کے لیے عذاب بن گئی۔ اور سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، یہ 7 راتیں اور 8 دن، ایک ہفتہ تک مسلسل
ایسی تیز اللہ نے ہوا چلائی کہ پوری قوم عاد کو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ ان کے نوجوانوں کو ہوا کے جھونکے ادھر سے اٹھا کر ادھر پھینک دیتے، وہاں سے اٹھا کر ادھر پھینک دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی باقی ہے؟ پوری قوم کو اللہ نے برباد کر دیا۔ یہ جو نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی، یہ ان کے لیے عذاب بن گئی ناشکری کی وجہ سے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی کو اللہ نے پانی کے ساتھ جوڑا ہے۔ لیکن جب لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو یہی پانی ان کے لیے عذاب بن گیا۔ قوم نوح بھی برباد ہو گئی، غرق ہو گئی پانی میں، قوم فرعون بھی پانی کے اندر غرق ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے بھی پانی کے دہانے کھولے، زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کیا، اور پوری قوم کو ہم نے پانی کے اندر ڈبو کر برباد کر دیا اور غرق کر دیا، ساری قوم غرق ہو گئی۔ اسی طرح قوم فرعون بھی پانی کے اندر غرق ہو گئی۔ تو یہ نعمت جو اللہ کی تھی یہی ان کے لیے عذاب بن کر آ گئی۔ اچھا، آگ کا کام عذاب دینا ہے، سزا دینا ہے، جلانا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کا ہو جائے تو پھر جو سزا والی چیز ہے اس کے اندر اللہ راحت پیدا کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اب آگ کا کام تو جلانا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی۔ چھری کا کام کاٹنا ہوتا ہے، لیکن یہی چھری جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چلی تو اس نے نہیں کاٹا۔ جو سزا دینے والی، عذاب دینے والی چیزیں تھیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمت اور راحت پیدا کر دی ان لوگوں کے لیے جو رب کے ہو گئے، اور جو رب کے نہیں ہوئے ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سزا رکھی کہ جو انعام والی چیزیں تھیں ان کو بھی عذاب بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخر میں ایک آیت رہ گئی جی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکر کرو یا کفر کرو، یہ رہی تمہاری مرضی، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو سزا بڑی سخت ہے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ فرمایا ہم نے ناشکروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے تین چیزیں تیار کی ہیں۔ یا اللہ کون سی چیزیں؟ اللہ فرماتے ہیں سلاسل، زنجیریں تیار کی ہیں، وَأَغْلَالًا، اور ہم نے طوق تیار کیے ہیں، اور تیسری چیز فرمایا سعیرا، شعلے والی یعنی بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے تیار کی ہے۔ زنجیریں کیسی ہوں گی؟ فرمایا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایسی لمبی زنجیریں جو 70 گز لمبی ہوں گی، جن کی وسعت 70 ذراعا، ان زنجیروں کے اندر مجرم کو پکڑا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا۔ دنیا میں پولیس والے ہمارے ہاں ہاتھوں میں ہتھکڑی لگاتے ہیں، پاؤں میں بیڑی لگاتے ہیں، یہ دنیا کی سزا ہے۔ آخرت میں جب فرشتے پکڑیں گے تو منہ سے زنجیر ڈالیں گے اور پیچھے سے نکال کر یوں جکڑ کر دوزخ میں پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور دوسری اغلالا، طوق، سورہ یاسین میں فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان کے گلوں میں، ان کی گردنوں میں ہم نے طوق ڈالنے ہیں، وہ ٹھوڑیوں تک آئیں گے، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، سر ان کے اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے، نیچے دیکھ نہ پائیں گے۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ غور کرو، اگر گلے پہ یہ بٹن سخت بند ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب جہنم کی آگ کا طوق یہاں لگا دیا جائے گا اور ٹھوڑی تک، اللہ فرماتا ہے فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، ٹھوڑی تک ہوگا۔ اور بعض لوگوں کو اللہ الٹا چلائیں گے، ٹانگیں اوپر، سر کے بال اللہ تعالیٰ چلائیں گے،
اور تیسری چیز فرماتے ہیں سعیرا، ہم نے شعلے والی جلنے والی آگ ہم نے تیار کی ہے، اعتدنا لہم عذاب السعیر، ہم نے ان کے لیے شعلے والی آگ وہ ہم نے تیار کی ہوئی ہے۔ جو ہی جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے، اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلا دے گی اور وہ بد شکل ہو کے دوزخ میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ خلاصہ یہ نکلا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے درس عبرت اور درس فکر دیتے ہوئے فرمایا، اے انسان غور کر، ہم نے تجھے نطفے سے بنایا اور پھر تو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، یہ سب میری نعمت سے ہوا، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر نہیں چلے گا اور ناشکری کی طرف جائے گا تو پھر تیرے لیے عذاب ہے، اور شکر کرے گا تیرے لیے انعامات ہیں۔ وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گے، چونکہ کل جمعہ ہے، کل درس نہیں ہوگا، انشاءاللہ پرسوں والے درس میں انعامات اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔